اللہ نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ اس نے اپنی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا ہے، تو یہ بات ابلیس کو اتنی ناگوار گزری کہ اس نے اللہ سے بغاوت کر دی اور اپنی زندگی کا صرف ایک مقصد بنا لیا کہ اب وہ اس افضل مخلوق کو بد سے بدتر ثابت کر کے دکھلائے گا، جس کے لیے اس نے اللہ سے مہلت مانگی، تو اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی اور اس افضل مخلوق کو بد سے بدتر ثابت کرنے کے لیے اس کو ہتھ کنڈے بھی دے دیے اور کہہ دیا کہ جو بھی انسان ان یعنی افضل انسانوں میں سے جتنے بھی انسان تیرے لشکر میں شامل ہو گئے اور تیرے جھانسے میں آ گئے، ان کو اور تجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس اسی دن سے اس کام میں لگ گیا۔ اس نے اپنا سب سے پہلا نشانہ آدم علیہ السلام کے اوپر ہی لگایا، جس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں آنا پڑا۔ اس نے اپنا دوسرا شکار آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل کو بنایا۔ قابیل کے ہاتھوں ہی اس کے بھائی حابیل کا قتل کروا دیا۔ اس قتل کے نتیجے میں قابیل کے اوپر اتنا لرزہ طاری ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کے ڈر سے کہیں اس کا باپ اسے قتل نہ کر دے، وہ دور کہیں بھاگ گیا اور وہیں پر اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہیں پر اس کی نسل بڑھنے لگی۔ یہ نسل ابلیس کی سرپرستی میں پروان چڑھی اور ادھر آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وہ دینی تعلیم دی جو ان کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہو گئی کہ جس اللہ نے جو کہا تھا کہ افضل مخلوق ہے وہ اس پر بالکل کھرے اتر گئے۔ اور ادھر ابلیس قابیل کی نسل کو اپنی سرپرستی میں پروان چڑھاتا رہا اور اس کو ایسا بنا دیا کہ وہ بالکل بد سے بدتر مخلوق جو ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ دو گروہ بن گئے، ایک حق اور دوسرا باطل۔ حق والا گروہ آدم علیہ السلام کی سرپرستی میں پروان چڑھا اور باطل گروہ ابلیس کی سرپرستی میں پروان چڑھا۔ ایک مدت تک یہ دونوں گروہ جدا جدا رہے، یعنی ان کے اندر کوئی میل نہیں ہوا، یہ آپس میں ملے نہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابلیس نے ان دونوں گروہوں کو خلط ملط کر دیا، یعنی آپس میں ایسا ملا دیا کہ وہ آپس میں گھل گئے۔ یہی وہ دجالی لشکر ہے جس کو ہم دجالی ٹولہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مجھے کچھ ایسی باتیں بتانی ہیں جو انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں کچھ ایسی باتوں کا خلاصہ کروں گا جو اس دجالی ٹولے نے، جس کو ہم دجالی لشکر کہتے ہیں، اس نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا ہوگا۔ اس دجالی لشکر کا کام کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتانا ہے مجھے۔ میری مجبوری ہے کہ میں بڑے ویڈیو نہیں بنا سکتا ہوں، کیونکہ میں اتنا کوئی فیمس انسان نہیں ہوں کہ میں اگر 1 گھنٹے کی ویڈیو بنا دوں لوگ مجھے دیکھتے رہیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے ویڈیو بناتا ہوں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں حقیقت کو بیان کر رہا ہوں تو وہ سنیں، باقی تو لوگ کتوں کی طرح بھونکنے پر مجھ پر لگے ہی رہتے ہیں، ان کی مجھے پرواہ نہیں، انہیں بھونکنے دو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس لشکر کا کام کیا ہوتا ہے۔